أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. صدق اللہ العظیم. عزیزان محترم، بزرگان ملت، محمد الرسول اللہ والذین معہ، جان عالم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. والذین معہ، اور ان کی صحبت میں رہنے والے، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت و رفاقت حاصل کرنے والے ایسے جان نثار تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اپنی اولاد تو اولاد، اپنی جانوں کو بھی حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان کر دیتے تھے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اللہ جل جلالہ و امن والہ کی طرف سے جب یہ حکم ملا کہ اب آپ مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے جائیے، گویا ہجرت فرمائیے، تو جب حکم الہی ہوا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالی کے اس حکم سے پہلے ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اس بات سے مطلع کر دیا تھا کہ اب ہمیں اللہ کی طرف سے حکم ملنے والا ہے کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے جاؤ، گویا ہجرت کر دو یہاں سے، کسی وقت بھی میں آپ کو بلاؤں گا، آپ تیار رہیے. تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ شب و روز وہ تیار تھے کہ کب حکم ہوگا حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا، میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلوں. جب حکم الہی ہوا تو حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو بلایا، جو بنو ہاشم میں سب سے پہلے حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار تھے. قرآن میں ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكُمُ الْأَقْرَبِينَ. سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت تبلیغ اپنے خاندان میں دی، عظیم الشان دعوت دی، خوب کھلایا پلایا، اور اس کے بعد آپ نے تبلیغ اسلام کی اور کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ وحدہ لا شریک ہے، کون میرا ساتھ دو گے؟ سارے کے سارے خاندان والوں نے کسی نے جواب نہیں. ان خاندان والوں میں جواب دینے والے سب سے پہلے حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم تھے، جس وقت آپ کی عمر 10 سال کی. یعنی 3 مرتبہ آپ نے دعوت دینے کے بعد رشد و ہدایت کا پیغام دیا، تو تینوں مرتبہ خاندان کے کسی فرد نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوئے. ہر مرتبہ حضرت علی اٹھے اور کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کے ساتھ ہوں. آج اسی علی کو آواز دے رہے ہیں، اے علی مجھے حکم مل گیا ہے، میں مدینے کی طرف چل رہا ہوں، یہ قریش کے فلاں فلاں خاندان کے لوگوں کی امانتیں میرے پاس ہیں، یہ مال فلاں کا ہے، یہ مال فلاں کا ہے، یہ مال فلاں کا، یہ امانتیں ہیں. میں آج رات کو مکہ چھوڑ رہا ہوں، مدینے کی طرف میرا رخ ہے. قریش مکہ میری جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں. آج جب میں بستر پر لیٹوں گا تو بستر پر ہی یہ مجھے قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں. اے علی یہ فلاں فلاں کی امانتیں ہیں، میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اور آج تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ، میرے بستر پر سو جاؤ، اور سبز رنگ کی چادر عطا فرمائی کہ یہ چادر اوڑھ لو.
جو بستر آج کانٹوں کا بچھونا بنا ہوا ہے اس پر علی کو لٹا رہے ہیں، یہ کہہ کر کہ اس بستر پر مجھے کفار مکہ قتل کرنے کی سازش کر رہے ہیں، تم میرے بستر پر لیٹ جاؤ اور سبز رنگ کی چادر اوڑھ۔ جب چادر اوڑھ لیں گے تو چہرہ معلوم ہی نہیں ہوگا، لوگ یہ نہیں سمجھیں گے کہ علی لیٹے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کر تلوار چلائیں گے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں۔ مگر مولا کائنات فرماتے ہیں کافروں کے لیے تو یہ کانٹوں کا بستر تھا، میرے لیے تو یہ آرام کا سیج بنا ہوا تھا۔ مجھے کسی قسم کا کوئی تردد، کوئی فکر لاحق نہیں ہوئی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتا دیا تھا کہ اے علی یہ ساز و سامان، یہ امانتیں فلاں فلاں کو پہنچا دینا اور تم مدینہ منورہ آ جانا۔ اگر کافر مجھے قتل کر دیتے تو پھر اللہ کے رسول ہیں، نبی ہیں، غیب کی خبر جاننے والے، وہ یہ کیوں کہتے کہ آپ مدینہ آ جانا؟ اس سے معلوم ہو رہا ہے کہ میں اس بستر پر لیٹوں گا تب بھی مجھے کافر قتل نہیں کریں گے، میری جان بچے گی اور میں یہ امانتیں فلاں فلاں تک پہنچاؤں گا اور پھر مدینہ منورہ صحیح سالم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچ جاؤں گا۔ یہ ایمان اور یہ عقیدہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاشانہ اقدس سے نکلے۔ طویل واقعہ ہے کہ چاروں طرف سے کفار گھیرے ہوئے تھے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تلاوت کی اور ایک خاک مٹھی اٹھائی زمین سے اور پھر پھونک دیا۔ وہ خاک ایسے ان کافروں کے آنکھوں میں پڑی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے درمیان سے گزر گئے، مگر ان آنکھوں نے میرے آقا کو دیکھا نہیں۔ ارے دیکھتے کیسے؟ جن کے نگاہوں میں عشق مصطفیٰ تھا انہوں نے رسول اللہ کو دیکھا، اور جن کی آنکھوں میں عشق مصطفیٰ نہیں تھا انہوں نے رسول اللہ کو نہیں دیکھا بلکہ محمد ابن عبداللہ کو دیکھا۔ اسی لیے جنہوں نے آخر تک محمد ابن عبداللہ کہا ان کو ایمان کی توفیق نہیں، جنہوں نے رسول اللہ کہا ان کی نگاہوں میں عشق مصطفیٰ تھا، نورانیت تھی، انہوں نے دیکھا کہ یہ محمد کے عبداللہ کے بیٹے محمد نہیں ہیں بلکہ رسول اللہ ہیں۔ سرکار نکل گئے، علی لیٹے ہوئے۔ میں نے عالم خیال میں پوچھا اے علی یہ کائنات ہے مشکل کشا، سرکار نے بتا دیا تھا کہ اس بستر پر مجھے کفار قتل کرنے والے ہیں، آپ لیٹ گئے، کیسے نیند آئی؟ مولا کائنات فرماتے ہیں زندگی میں نے کبھی اتنے آرام کے ساتھ نہیں سویا اس رات جس قدر آرام کے ساتھ مجھے نیند آئی۔ فرماتے ہیں صبح اٹھا، مکہ مکرمہ کے ہر ایک شخص کے پاس جس کی امانتیں حضور کے پاس میں تھی میں لے گیا، سب سے کہتا گیا کہ یہ رسول اللہ کی امانت جو تمہارے پاس تھی یہ لے لو، یہ لے لو، یہ لے لو۔ ساری امانتیں ان کے سپرد کر دی۔ 3 دن تک ڈرے نہیں۔ کیوں ڈریں گے؟ والذین معہ، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے، ان کے ساتھ بیٹھنے والے، ان کے ساتھ کھانے والے، ان کے ساتھ پینے والے، ان کی رفاقت اختیار کرنے والے، ان کو کسی کا ڈر نہیں ہے۔ والذین معہ اشداء، رسول اللہ کی صحبت میں رہنے والے، اللہ والوں کی صحبت میں رہنے والے، وہ کسی کو ڈرتے نہیں ہیں بلکہ وہ اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت ہوتے ہیں، وہ بہادر ہوتے ہیں۔ بہادر کبھی کسی سے ڈرتا نہیں، ڈرتا وہ ہے جس کے دل میں عشق مصطفیٰ نہیں، ڈرتا وہ ہے جس کے دل میں اللہ والوں کی تعظیم و تکریم نہیں، جن کے دلوں میں اللہ والوں کی عظمت نہیں، وہ ڈرتا ہے۔ علی کو ڈر نہیں تھا، چونکہ علی نے اپنے آپ کو قربان کر دیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ کفار مکہ سے علی گھبرائے نہیں، اپنی امانتیں ان تک پہنچانے کے بعد 3 دن تک مکہ مکرمہ میں آپ نے قیام فرمایا، اور وہ دن بھی دیکھا کہ دوسرے دن جب اللہ کے رسول اپنے بستر پر نہیں پائے، کفار پریشان تھے، حیران تھے۔ ابو جہل نے ایک میٹنگ بلائی، کہا کہ تم نے تو گھر کا محاصرہ کیا تھا، وہ کیسے چلے گئے؟ اب تعاقب کرو، ان کا پیچھا کرو۔
جو تعاقب کر کے پیچھا کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 اونٹ سرخ انعام میں دیے جائیں اور 60 من چاندی انعام میں دیا جائے گا۔ یہ میٹنگ ہوئی اور میٹنگ میں یہ اعلان کیا، حضرت علی فرماتے ہیں میٹنگ ہو رہی تھی اللہ کے رسول کے خلاف، اس وقت بھی میں مکہ مکرمہ میں موجود تھا، میں کافروں سے ڈرا نہیں، کافروں سے ڈر کر گھبرایا نہیں، پریشان نہیں ہوا۔ کیوں پریشان ہوں؟ میرے ساتھ تو اللہ کے رسول ہے، جس کے ساتھ اللہ کے رسول ہے اس کو ڈر کا، اس کو پریشانی کیوں؟ اور یہی رات تھی جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کرتے ہوئے مدینے کی طرف جا رہے تھے، ابھی غار ثور نہیں پہنچے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کیسے جان نثار ہیں، یہ بھی تو حضور کی صحبت میں تھے، والذین معہ، انہی کی صحبت اختیار کی تھی، ان پر جان قربان کرنے والے کیسی جان قربان کر رہے ہیں کہ مدینے کی طرف رخ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حضرت صدیق اکبر ہیں، کبھی حضرت صدیق اکبر آگے جاتے ہیں، کبھی پیچھے ہوتے ہیں، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے صدیق یہ کیا کر رہے ہو؟ تم کبھی آگے جا رہے ہو، کبھی پیچھے، کبھی دائیں کبھی بائیں۔ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ اگر کفار مکہ ہمارا تعاقب کرتے ہوئے ادھر کو آ جائیں اور آپ کو دیکھ کر آپ پر تیر چلائیں تو وہ تیر سب سے پہلے میرے سینے میں لگے، اس لیے میں کبھی آگے چلا جاتا ہوں، کبھی پیچھے ہو جاتا ہوں، کبھی دائیں ہو جاتا ہوں، کبھی بائیں ہو جاتا ہوں۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہنے والے ایسے جان نثار ہیں کہ حضور پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں تو وہ منظر تھا، تو اس وقت اللہ کے رسول نے حضرت صدیق اکبر سے کیا کہا، اے صدیق گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں کسی چیز کا خوف اور غم نہیں ہے۔ اور ادھر اللہ کے رسول کے ساتھ رہنے والے صحابی کیا کہہ رہے ہیں، ارے رسول اللہ ہمارے ساتھ ہیں، جب اللہ کے رسول ہمارے ساتھ ہیں تو ہمیں کسی چیز کا ڈر نہیں۔ اعلان ہو رہا ہے، دشمنان رسول اپنے اپنے تیز رفتار گھوڑے نکال کر اللہ کے رسول کا تعاقب کرنے کے لیے چل رہے ہیں۔ اس منظر کو بھی علی نے دیکھا مگر گھبرائے نہیں۔ فرماتے ہیں میں 3 دن تک مکہ مکرمہ میں رہا، کسی سے ڈرا نہیں اور کوئی مجھے ڈرایا بھی نہیں، اور میں انہی کے ساتھ ان کو اعلان کرتا ہوا کہ اب میں مکہ چھوڑ کر اللہ کے رسول سے ملنے کے لیے مدینہ جا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے ہجرت شروع کی۔ مدینے اور مکے کے راستے میں بھی مجھے کفار ملے مگر میں کسی کافر سے ڈرا نہیں، کوئی کافر مجھے دھمکایا نہیں۔ ارے دھمکائے گا کیسے، یہ ڈرے گا کیسے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول ان کے ساتھ ہے۔ تو معلوم ہوا والذین معہ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت جن لوگوں نے اختیار کی وہ دنیا کی کسی طاقت سے نہیں ڈرتے بلکہ اپنے محبوب پر اپنی جان قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید کی سمجھ عطا فرمائے اور فہم قرآن سے ہمیں آشنا فرمائے، اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاضر و ناظر جان کر اپنی زندگی کی گاڑی کو آگے لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔